ایک ساتھی نے سوال یہ کیا کہ میں غیر رمضان کے اندر بھی میں روزے رکھتا ہوں، روزے کی نیت تو میں کرتا ہی ہوں، لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا وزن کم کر دوں۔ سوال ہے، لوگوں نے سوال کیا ہے، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، اس سے انفارمیشن ملتی ہے، ہم سے جب پوچھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں پھر بتاتے ہیں۔ تو میں اسی طرح میری ایک روٹین ہے، پورے سال میں روزے رکھتا ہوں۔ میری ہمت ہے، مجھے طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو میں پورے سال روزے رکھتا ہوں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میری یہی روٹین ہے، اور پھر اس سے میرا وزن بھی مینٹین رہتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو جواب دیا، اور آپ حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کا کوئی بتائے گا؟ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے جو روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ اب یہاں دو باتوں کا ذکر آیا ہے حدیث میں، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور ثواب کی نیت سے سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایمان والا جو ہوگا وہ روزہ رکھے گا اور ثواب والا روزہ رکھے گا، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ تو ہماری نیت کیا ہوگی؟ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ رمضان میں تو، رمضان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، لیکن غیر رمضان کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس نیت سے اگر روزہ رکھتا ہے کہ میرا وزن کم ہو جائے، میں ڈائٹنگ کرنا چاہتا ہوں، تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا۔ روزے میں تو اگر آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ ڈائٹنگ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں اوبیسلی جب وہ روزہ رکھے گا تو ڈائٹ ہو گئی اور اس کے وزن بھی کم ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب آیا میرا اللہ تعالیٰ کے یہاں بارگاہ کے اندر یہ رمضان کے روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مفتی صاحب تو یہی فتویٰ دیں گے، کیا آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ کا روزہ ہو گیا۔ لیکن صوفی صاحب کے پاس جائیں گے، کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے روزہ تو آپ کا، لیکن روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا آپ کو۔ روزہ تو فرض ہے، روزہ تو آپ کی فرضیت تو آپ کی کیا ہو گئی، فرض تو آپ کا پورا ہو گیا، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ روزے کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ نے ڈائٹنگ کرنے کے لیے، آپ نے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے روزہ رکھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو ثواب ہے نا، ثواب کی نیت تو آپ نے کی نہیں، آپ کی نیت کے اندر کیا ہے کہ میرا وزن کم کرنا ہے، تو اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے کہ رمضان کے روزے اگر رکھنے ہیں تو ہم نے نیت، ہمیں ان دو وجہ سے، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے جب آپ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اپنی نیتوں کو ان معاملات کے اندر درست رکھنا پڑتا ہے اور اپنی عبادتوں کو خالص رکھنا پڑتا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ آپ لوگ جتنے حضرات، جتنے بھی نمازی آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں صرف اور صرف یہ نیت رکھ کے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس کا اجر عطا فرما دے۔ اگر اس نیت کے اندر اگر کھوٹ ہے تو پھر وہ آپ کو روزے اور نماز اور عبادت اور حج کا، زکوٰۃ کا کیا ہے، وہ نہیں ملے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، قرآن کریم کی آیت۔ کیا مطلب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی دنیاوی کام تھے؟ مجھے بتائیں نا، دنیاوی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ ساری جتنی بھی ضرورتیں تھیں وہ دینی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے پورا کروا رہا تھا، نمونہ بنا رہا تھا۔ ہمارے پاس دنیاوی حاجتیں زیادہ ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ جب آپ عبادت کے لیے آئیں تو ساری چیزوں سے فارغ ہو کے آئیں. اب جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ دنیا کی ضرورتوں کو دماغ میں لے کے آتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں اس میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ بعض حضرات ماشاءاللہ رمضان میں 5 وقت باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور ویسے بھی جو حضرات صاحب ترتیب ہیں, صاحب ترتیب سے مراد یہ کہ ان کی کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ کیا نہ ہو, قضا نہ ہو, ایک نماز بھی نہیں رہی ہو. اب ایک آدمی جو ہے وہ نماز ہر مسجد میں تو 10 منٹ نہیں دیے جاتے, افطار کے بعد 10 منٹ ہر مسجد میں نہیں دیے جاتے. تو کیا کرتے ہیں بعض حضرات, کیا کرتے ہیں یہی نماز پڑھتے ہیں, کھجور کھا لی اور کیا کر لیا, نماز پڑھ لی. ایک تو صورت یہ ہے, لیکن دھیان کیا ہے, کیا رہتا ہے, یار مجھے بھوک لگی ہے اور افطاری بڑی زبردست گھر پہ بنائی ہے, بیگم صاحبہ نے, واہ 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 سبحان اللہ, آج نہاری اور کباب اور جس طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہے, پلاؤ بریانی اور پلاؤ اور پتہ نہیں کیا مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں بنتی ہیں, اور خواتین جو بناتی ہیں رمضان میں, وہ بنا ہوا ہے. تو اب کیا کرے بندہ, اگر جس آدمی کا دھیان اگر پلاؤ اور بریانی اور بخاری پلاؤ کی طرف ہے نا, تو وہ صاحب کیا کرے, پہلے کھا کے آگے پھر نماز پڑھ لے. کیونکہ جب وہ گھر سے کھا کے نہیں آئے گا تو دماغ میں کیا ہوگا جاوید بھائی, وہ کیا کہے گا, بھائی میں کیا کروں گا, میں جلدی سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں. نہ, نماز فارغ کرنے کی چیز نہیں ہے. ہم لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا اکثر, ابھی فارغ ہو کے آئے نماز سے, نہ یہ جملہ استعمال نہ کریں. عبادتیں جو ہیں وہ فارغ کرنے والی چیز نہیں, باقی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ فارغ کرنے والی چیزیں ہیں. پھر آ کے نماز پڑھو. اگر آپ مغرب کی نماز, آپ یہاں بیٹھے ہیں مغرب کی نماز کے لیے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں صاحب ترتیب ہوں اور نماز پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ سکون سے ساری نماز پڑھ کے 1-1.5 گھنٹے آپ کے پاس ہے, پھر جا کے آرام سے کھانا کھائیں. اگر آپ کے دماغ میں چیز نہیں ہے, اگر آپ کی دماغ میں وہی ساری چیزیں جو افطاری کے سامان ہیں اور بیگمات ہے, بچے ہیں, تو پھر آپ کھا کے پھر آ کے نماز پڑھ کے آ جائیں. لیکن رمضان کا مہینہ ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی یہ دھیان تو کم سے کم توجہ تو صرف فوکس کس پر ہو, رمضان اور عبادتوں پر ہو نا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ سن لیں ذرا, آپ کی آسانی کے لیے, جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے ہے. جو لوگ دھیان کھانے پر ہوتا ہے نا, تو ٹھیک ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, قرآن کا حکم ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. نماز کے اندر نماز ہی کے اعبد اللہ کأنک ترا, نماز ایسی پڑھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایسا نفس اور ایسا شیطان نے ہمیں دنیا کے کاموں میں لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت ہماری دنیاوی امور ہمارے دماغ کو مسلط ہوتے ہیں, اور نماز میں بھی اس چیز سے فراغت نہیں ہوتی ہمیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا کھا رہے تھے, اذان ہو رہی ہے, نماز کھڑی ہو گئی ہے, آواز آ رہی ہے, وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ نمونہ پیش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کے اندر یہ نمونہ پیش کرنے کے لیے, تاکہ امت کے لیے آسانی, امت پریشان ہو نا. آپ جیسے ہم جیسے لوگ کمزور لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہم مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا کیا جواب ہے, تو بخاری کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے, اور یہ حدیث لا کے اس چیز کا جواب دیا گیا کہ بھائی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت نماز ہو رہی ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نماز کو کھانا بناؤں, اس سے بہتر کیا ہے کہ کھانے کو کیا کروں, کھانا بناؤں. یعنی میں نماز کے اندر ہوں اور کھانے کا خیال کر رہا ہوں, اپنی نماز کو کیا کھانا بنا دوں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کو کھانا بنا دوں, کھانے کو نماز بنا دوں, یعنی کھاؤں اور نماز کا دھیان رہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں یہ اجازت دی ہے کہ شریعت نے کہ آپ اگر کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, کھانا آپ کے سامنے ہے, تو پہلے سکون سے آپ پہلے کھانا کھا لو, ورنہ دماغ میں کھانا ہی گھومتا رہے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو پیشاب آ رہا ہے, کہتا ہے میں پیشاب کرنا ہے, مجھے پیشاب بہت تیز ہے, لیکن نماز کھڑی ہو رہی ہے, چلو جی نماز پڑھ لے, پھر نماز سے فارغ ہو. اب ساری نماز کے اندر اس کے پیشاب پر زور ہوگا کہ کہیں ایسا نہیں کہ میرا مثانے کمزور ہو کہ پیشاب میرا نہ نکل جائے بھائی.
جماعت نہ چھوڑ جائے بھائی. جماعت آپ کی نماز ایسی ہو کہ خالص ہو. نماز میں ہو تو آپ دھیان پیشاب کی طرف نہ ہو, کھانے کی طرف نہ ہو, دکان کی طرف نہ ہو, دوستوں کی طرف نہ ہو, بیوی بچوں کی طرف نہ ہو, ہر اس چیز سے کہ جو دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, باقی ساری چیزیں تکبیر تحریمہ کے بعد پیچھے چھوڑ کے آ گئے. تو بات سمجھ میں آ گئی, مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جب نماز میں آئیں تو نماز یہ جلالی اور یہ حال میں آ جاتا ہے, اس لیے ماشاءاللہ اور امین پر زور ہوتا ہے. اس میں گھبرا, آپ لوگ گھبرائے. ایک دفعہ ہم لوگ گئے جلسے کے اندر, تو انہوں نے وہ بیچارہ بعض, ہم لوگ تو پاکستانی لوگ ہیں نا, یہ انڈین پاکستانی, اس میں تو ماشاءاللہ اور آمین تکبیر, وہ تو دو چار بندے ایسے ڈر کے اٹھ گئے نا کہ کیا اس نے تکبیر آواز لگائی ماشاءاللہ کہا تو بولا کہ کیا ہو گیا, کوئی ایسا کچھ مسئلہ تو نہیں ہو گیا. تو بہرحال یہ مائنڈ نہ کریں, جذباتی آدمی ہے آپ, کچھ تو ہونی چاہیے نا تاکہ مولوی صاحب کو بھی گرم رکھیں. تو بھائی میرے بھائی, یہ جو بات میں نے عرض کی ہے نماز کے حوالے سے, اور یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک میں نے آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے, یہ ہم سب کے لیے اس مسئلوں کو سمجھیں اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.